ایک بیان پرائم منسٹر نے آج دیا کرپٹ لوگوں کے متعلق، اور ایک بیان شاہد خاقان عباسی نے دیا الیکشنز کے متعلق. سم ہاؤ پی ایم ایل این کے دماغ میں پتہ نہیں کیسے یہ خیال مارچ کے بعد الیکشن کی بھی تیاری ہو سکتی ہے. لیکن پہلے پرائم منسٹر کا بیان سنتے ہیں. کرپٹ لوگوں سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا، دکھائے گا جی. سب سے ہم بیٹھ کے اپنے مسئلے امن سے حل کرنے کے لیے تیار ہیں، چاہے وہ بلوچستان میں لوگ ہوں، چاہے ہمارے پرانے قبائلی علاقے کے لوگ ہوں، وزیرستان کے لوگ ہوں، جدھر بھی ہوں، سب سے مفاہمت کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن کبھی جن لوگوں نے کرپشن کی ہے، یعنی اقتدار میں آ کے ملک کا پیسہ چوری کیا، چوری کر کے باہر لے گئے، کبھی ان لوگوں سے میری حکومت ان سے کبھی نہ ان کو این آر او دے گی، نہ ان سے کبھی مفاہمت کرے گی. یہ وہ بیان ہے جو پچھلے 3 سال سے شاید پاکستانی قوم کے بچے بچے کو یاد ہو گیا ہوگا. پرائم منسٹر این آر او سے کیا مراد لیتے ہیں نہیں کوئی پتہ ہوگا. لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب، انہوں نے شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ کا امیدوار قرار دیتے ہوئے الیکشنز کے ٹائم کے حوالے سے ایک انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ دیا. دکھائے گا جی. جی، مولانا نواز صاحبہ تو الیکشن ابھی تو اہل نہیں ہے، وہ لڑ نہیں سکتی. عموماً پارٹی کے صدر کو بنایا جاتا ہے جو پارٹی کو لیڈ کرتا ہے، تو وہ شہباز صاحب ہمارے صدر ہیں، وہی ہمارے امیدوار ہوں گے. اوکے، یعنی 2023 میں جو الیکشنز ہوں گے اس میں جو پارٹی کے وزیر اعظم کے امیدوار ہیں وہ شہباز شریف صاحب 2023 میں ہوں یا مارچ 2022 کے بعد جب بھی الیکشن ہوئے. زرتاج، آپ سے اس کا جواب چاہوں گا. بڑا انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ ہے، آپ کو کیسے لگا یہ؟ تھینک یو ملک صاحب، تھینک یو فار انوائٹنگ می. میں زیادہ ان کے اسٹیٹمنٹ کے غور نہیں کر سکی کیونکہ میرا ذہن آپ کی وہ انفورس ڈسپیرنس کے اندر جو ہے وہ الجھا ہوا تھا. چونکہ پروگرام آپ کا بہت فیمس ہے اور لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. جی تو پروگرام آپ کا فیمس ہے، لوگ اس کو دیکھتے ہیں. میں بالکل بھی نہیں چاہتے کہ نا آنسرڈ ایک بات جائے. میاں جاوید لطیف صاحب نے انفورس ڈسپیرنس کے اوپر بڑی زبردست کلبھوشن یادیو سے جو ایک آرڈیننس تھا اس کے اوپر بات کرتے ہوئے کہا کہ چاہے آپ اس کی بات کریں، چاہے آپ مسنگ پرسن کی بات کریں، اداروں کو جی ضرور رسپانسبلٹی کا احساس ہونا چاہیے. تو ذرا میں آپ عوام کو یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ کلبھوشن یادیو کو جو امیونٹی تھی یا جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر یہ پریمپٹ نہیں کر سکے تھے نواز شریف، کیونکہ کلبھوشن یادیو کا نام بھی لینا پسند نہیں کرتے تھے. پتہ نہیں ان کو کیا ڈر خوف تھا انڈیا سے دوستی کا کہ کہیں ان کی دوستی نہ ٹوٹ جائے، کیونکہ پٹکا بدل اور پگڑے بدل بھائی تو نواز شریف صاحب اور ان کا خاندان ہے، باقی کسی تو پاکستانی کا تعلق نہیں ہے. تو جب ایک انڈین را کا ایجنٹ جو ہے وہ آرم فورسز کا بندہ پکڑا جاتا ہے کلبھوشن یادیو، تو اس کا نام نواز شریف صاحب نہیں لیتے تھے، جبکہ وہ کہتے تھے کہ ان کی اپنی کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے کہ میں نے بلوچستان کو توڑنے کی اور لبریشن کی جو ہے مجھے یہ وہ دیا گیا تھا، ٹارگٹ دیا گیا تھا. آپ مسنگ پرسن کا جواب دینا چاہیں گے؟ یہ تو پھر وہ ریٹرک پرانا ہو جائے گا. مسنگ پرسن کے اوپر کچھ کہنا چاہیں گی؟ دونوں دیتی ہوں. تو آئی سی جے کی جو جورسڈکشن تھی نواز شریف صاحب نے خود اس کو ایکسیپٹ کیا تھا. اب اگر ہمیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے اس کو کونسل تک جو ہے آپ نے رسائی دینی ہے، نہیں تو جنیوا کنونشن کے اندر آپ کے اوپر سینکشن لگ جائے، انسانی حقوق کی آپ خلاف ورزی کریں گے، تو یہ سب چیزیں نواز شریف کا مبارک ہو. ہم تو پاکستان کے اوپر کوئی پابندی نہیں میں آپ کی بات پہلی بات تو یہاں پہ سیکنڈ انڈورسمنٹ کر دیتا ہوں کہ وہ جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا فیصلہ تھا اس کی روشنی میں لا امینڈ ہوا ہے، وہ کسی کو این آر او نہیں دیا گیا. وہ ابہام ہے کسی کے دل میں تو اس کو دور کر لیں.